کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کہ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہے وہ میرا بیٹا حسین ہے۔ اور دونوں کے بارے میں ایک مقام پر فرمایا یہ دونوں دنیا کے دو پھول ہیں اور آپ ان کو سونگا کرتے تھے جس طرح پھول کو سونگا جاتا ہے، اور ان کے لیے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کی پشت مبارک پر کبھی یہ سوار ہو جاتے اور آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو یہاں تک بزرگوں نے فرمایا کہ 71 مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کو پڑھا اور اتنا طویل سجدہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور وہ عنوان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند گوشے سماعت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ طاہر اشرف کے مدرس حضرت علامہ مولانا عرفات قادری رضوی نوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے حوالے سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ خاص احادیث طیبہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمائے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہو، وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور بہت ہی پیارا سوال آپ نے میرے سامنے رکھا۔ کئی ساری احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر دونوں شہدادوں کے بارے میں، اور کچھ مقامات پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت کے ساتھ آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے متعلق فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہے وہ میرا بیٹا حسین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا دونوں شہزادوں کے لیے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے ان دونوں سے عداوت رکھی اس نے در حقیقت مجھ سے عداوت رکھی۔ اور دونوں کے بارے میں ایک مقام پر فرمایا یہ دونوں دنیا کے دو پھول ہیں اور آپ ان کو سونگا کرتے تھے جس طرح پھول کو سونگا جاتا ہے، اور ان کے لیے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کی پشت مبارک پر کبھی یہ سوار ہو جاتے اور آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو یہاں تک بزرگوں نے فرمایا کہ 71 مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کو پڑھا اور اتنا طویل سجدہ فرمایا، کیونکہ وہ نوجوان آپ کا شہزادہ آپ کی پشت پر سوار تھا۔ ایسی محبت دونوں شہزادوں سے آپ کو فرمائی۔ حضرت آپ نے یہ حدیث پاک بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت آپ کی عمر 50 سال سے زائد تھی، ٹھیک، تو 50 سال سے زائد وہ نوجوانی کے عالم میں تو نہیں ہوتا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ آپ نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ دو جوابات پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ آپ کی شجاعت اور بہادری کی بنا پر آپ کو نوجوانوں کا سردار کہا گیا، حالانکہ آپ کی شہادت تو 50 سال سے زائد عمر میں ہوئی، لیکن جو آپ کی شہادت کا واقعہ ہے وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے اگرچہ، لیکن دیکھتے ہیں تو کئی سارے کفار، کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا رہ سکے میدان جنگ میں، اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود وہ آپ کی شجاعت اور جوان مردی کی بنا پر آپ کو نوجوانوں کا سردار کہا گیا۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا محدثین نے کہ جو آپ کو نوجوانوں کا سردار کہا ہے یہ اس بنا پر کہا ہے کہ جنت میں تو سب جوان ہی ہوں گے۔ جنت میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک 30 سال اور ایک 33 سال کے حوالے سے، تو جب ہوں گے ہی جوان تو اس لیے آپ کو جوانوں کا سردار کا قرار دیا گیا۔ اچھا سر، آپ نے ایک اور حدیث پاک پیش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا احادیث طیبہ میں اسی حدیث کی کچھ مزید وضاحت اگر ہو تو وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دلائل النبوہ میں ایک حدیث پاک ایسی ہے جو
ہو سکتا ہے کہ اس کی تشریح کے طور پر ہم پیش کر سکیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ام الفضل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چچی جان ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب جب میں نے دیکھا تو میں بہت گھبرا گئی اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ میں وہ خواب بیان کر سکوں۔ تو بار بار نبی علیہ السلام تکرار کے ساتھ مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو مقرر آپ کے دریافت کرنے پر میں نے وہ خواب بتایا کہ میری جھولی میں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ڈال دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں، اور حضور نے فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور یہاں پر اس کے بارے میں خود حضور نے جو بتایا وہ کیا فرمایا کہ اس سے مراد امام حسین۔ تو اب آپ بتائیں، اس سے بالکل بات ملتی ہے جو آپ نے حدیث پاک بیان کی، جو شروع میں نے بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو ایک وضاحت اس حدیث پاک سے ہمیں مل جاتی ہے۔ تو آپ نے بڑی بہترین وضاحت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے، جس طرح ولادت سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی ہے، تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو کیا آپ کی شہادت سے پہلے بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے؟ یہ آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ یہ شاید ناظرین کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو ان کو پہلی مرتبہ پتہ لگے گی۔ کئی ساری روایت ایسی کہ پہلے سے صحابہ کرام، یہاں تک کہ امہات المومنین اور نبی علیہ السلام کے گھرانے میں یہ بات مشہور تھی بچپن سے کہ حسین نے اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی پیش کر لی، اور امام حسین خود اس بات کو جانتے تھے کہ وہ ایک وقت آئے گا اور میں نے اتنی بڑی دین کے لیے سربلندی کے لیے قربانی پیش کر دی۔ میں آپ کے سامنے روایات تو بہت ساری ہیں، میں 2 روایات رکھتا ہوں جس سے ناظرین کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اس بات کا شہرہ پہلے ہی عام ہو چکا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب میں حدیث پاک لائے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ جو روئے زمین پر پہلے کبھی نہیں اترا، پہلی مرتبہ وہ آیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ محبوب، میں آپ کو ایسی خبر دینے آیا ہوں جو آج سے پہلے آپ کو نہیں دی گئی، کہ آپ کا یہ پیارا شہزادہ حسین، اس کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ نبی علیہ السلام غمگین ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اے میرے پیارے محبوب، میں وہ میدان بھی جانتا ہوں، وہ جگہ بھی جانتا ہوں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس جگہ کی مٹی لا کر دے دوں۔ تو پھر انہوں نے وہ مٹی بھی لا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، اور ایک مرتبہ سفر کے دوران مولا علی اس جگہ سے گزرے، ابو نعیم نے اس روایت کو لکھا ہے، اس جگہ سے گزرے، حضرت مولا علی ٹھہر گئے اس جگہ پر، اور پھر آپ نے فرمایا یہاں میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا، یہاں ان کے کجاوے باندھے جائیں گے، یہاں ان کا سفر کا اختتام ہوگا، اور یہیں جو ہے اہل بیت کے نوجوان شہید ہوں گے۔ اور اس طریقے کی شہادت ہوگی کہ مولا علی فرماتے آسمان اور زمین روئیں گے اس دن۔ وہ شہادت کا اور خون کا وہ پس منظر ہوگا جو آج سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھا ہو۔ تو آپ بتائیں، اتنی ساری چیزیں جو پہلے سے صحابہ کرام کو، آپ کے والد کو پتہ تھی، تو کیا آپ کو اس خبر کا علم نہیں ہوگا؟ تو جب پورے گھرانے میں اس بات کا چرچا تھا تو آپ کو باقاعدہ اس بات کا علم ہوگا کہ ایسا ہونا ہے، پھر بھی آپ گئے میدان جنگ۔ علم ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، بلکہ اس چیز کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھا کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن نانا کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں نکلنا ہے۔ بالکل ایسے ہی، یہی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے ہوگا بالکل کہ اگر جان دینی پڑ جائے اور مقصد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی ہو، تو امام حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے یہی پیغام ہوگا ہمارے لیے کہ ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند گوشے سماعت کیے، اور اس نے ہمیں کافی ساری باتیں اور بھی معلوم ہوئی کہ اس میں ایک تو چیز یہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب، رسول علیہ الصلوۃ والسلام ولادت سے پہلے ولادت کے بارے میں جانتے تھے،
اور آپ کی شہادت سے پہلے شہادت کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر محبت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے سجدے طویل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاص پنڈتن پاک اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی محبت میں جینا بنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔